عتاب ہے. اس کی چھوٹی سی مثال اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ آپ مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اللہ نے 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض کی ہیں. ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، عصر میں 4 فرض ہے، مغرب میں 3 ہے، عشاء میں 4 فرض ہے، 3 واجب ہے، فجر میں 2 فرض، ساتھ میں سنن و نوافل پڑھتے ہیں. سنن و نوافل جو مؤکدہ ہیں ان کا مقام اپنی جگہ. فرض کا مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے. سنت یا نفل یہ آپ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. لیکن علماء یہاں بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ صرف سنت سمجھ کر اگر ہم نے اسے ترک کر دیا، صرف سنت سمجھ کے ہم نے اسے ترک کر دیا کہ یہ تو سنت ہے، اس کی حیثیت یا نفل ہے نا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو پھر ہمارے لیے باعث عتاب ہوگا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں اسی طرح سے ایک عمومی ذہن بنتا جا رہا ہے. لوگ مسجد آتے ہیں، نیا فیشن دائر ہو رہا ہے، خصوصیت کے ساتھ نئی نسل میں ہے نا کہ ننگے سر نماز پڑھنے کی ہے نا. اور اگر ان سے کہا جائے کہ ٹوپی رکھ دو بھائی، تو پھر جواب یہی ملتا ہے کہ بھائی فرض تھوڑی ہی ہے، واجب تھوڑی ہی ہے. یقیناً نہ ٹوپی پہننا فرض ہے نہ واجب ہے. ہمیں اعتراض اس پر نہیں ہے، ہمیں اعتراض اس بات پر ہے کہ جب تمہارے پاس سنت پیش کیا گیا، تمہارے پاس سنت پیش کیا گیا تو حقیر سمجھتے ہوئے اس کا انکار کرنا یہ کچھ ہے. یقیناً نماز ہو جائے گی اگر کوئی شک نہیں، لیکن حقیر جانتے ہوئے اس کو ترک کر دینا یہ باعث عذاب و عتاب ہے نا. بہرحال بات نکلی نکلتی چلی جائے گی. میں عرض کر رہا تھا کہ یاد رکھیں کسی بھی حسن عمل کا مقابلہ حسن عمل سے نہیں ہو سکتا. نیکی کا مقابلہ نیکی سے نہیں ہوتا ہے، نیکی کا مقابلہ برائی سے ہوتا ہے، خیر کا مقابلہ شر سے ہوتا ہے نا. اچھائی کا اچھائی سے مقابلہ نہیں ہوتا ہے. یہ کتنی بڑی بدعقلی ہے، بدعقلی ہی کہی جائے گی اور ذہنی فطور ہی کہا جائے گا کہ ایک طرف اچھائی تسلیم بھی کی جاتی ہے. کیا ٹھیک ہے تم میلاد کی مجلس کر رہے ہو، اعتراض نہیں ہے، لیکن اس سے اچھا ہے قرآن کی تلاوت کروا لیتے، قرآن خوانی کروا لیتے، صدقات و خیرات کروا لیتے. اسی طرح آج کل حج و عمرہ کے موقع سے بھی یا قربانیوں کے تعلق سے بھی یہ باتیں نئی ذہنوں میں سامنے آتی ہے. اتنے اس میں خرچ ہو رہے ہیں، اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، بجائے اس کے کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دی جائے، بجائے اس کے کسی یتیم اور مسکین کا سہارا بن جایا جائے. یقیناً کسی یتیم کا سہارا بننا بڑا اعلیٰ مقام ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے. اپنا اس کا مقام اپنی جگہ متعین ہے، مگر حج کا مقام اپنی جگہ متعین ہے، عمرے کا مقام اپنی جگہ ہے. یاد رکھے حسن عمل کا مقابلہ حسن عمل سے نہیں ہو سکتا. اچھائی کا مقابلہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھائی کا مقابلہ کروا رہے ہیں.
اچھائی کا مقابلہ برائی سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ ہمارے یہاں ہم اہل سنت کے یہاں سنیوں کے یہاں ہے نا قرآن خوانی کی بھی مجلس سجتی ہے اور میلاد کی بھی مجلس سجتی ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ میلاد کی مجلس پر اتنا زور سنی کیوں دیتے ہیں؟ یاد رکھیں اللہ نے کہا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تم اگر میری شکر گزاری کرو گے تو ہم نے جو تم کو نعمت دی ہے اس کو اور زیادہ کر دیں گے, سوا کر دیں گے, اس نعمت کو بڑھا دیں گے جو تم کو ملا ہے. اگر اس پر تم شکر میرا ادا کرتے ہو تو ہم اس نعمت میں مزید اضافہ کر دیں گے. لیکن ناشکری اگر کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب نہایت سخت ہے. میرا عذاب نہایت سخت ہے. یاد رکھیں میرے دوستو کہ اللہ کے نزدیک اللہ کا مطالبہ ہی ہم سے یہ ہے, صرف دو مطالبہ, ایک ایمان کا اور دوسرا شکر نعمت کا. مطالبہ ہی رب کا ہم سے یہ ہے, میری زمین پر چل رہے ہو, میرا دیا کھا رہے ہو, پی رہے ہو, بس شکر ادا کرتے ہو ان نعمتوں کا. المختصر یہ کہ سب کچھ اللہ کا, سب کچھ اللہ کا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمین میں ہے, جو کچھ آسمان میں ہے, سب اللہ ہے. یہ زمین بھی اللہ کی ہے. اب تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو جسم ہے یہ بھی اللہ کا ہے, یہ ہاتھ دیا ہوا اللہ کا ہے, یہ آنکھیں دی ہوئی اللہ کی, یہ کان اللہ کا دیا ہوا ہے, عقل و شعور اللہ کا دیا ہوا ہے, جسم و جان اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں, بے شمار. اتنا کہ خود قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو, گننا چاہو تو نہیں گن سکتے, گن نہیں سکتے ہو کتنی نعمت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی. تو ہم اگر غور کریں کہ ہر نعمت پر شکر واجب ہے, ہر نعمت پر شکر واجب ہے نا. اب ذرا سوچیں کہ جو چیز گنی نہیں جا سکتی, جو چیز گنی نہیں جا سکتی, تو اس کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ ہر نعمت پر اللہ کے شکر واجب ہے. اگر ہم نہیں ادا کرتے ہیں اس کا شکر تو پھر کفران نعمت ہوگا, ہے نا, پھر کفران نعمت ہوگا. اور اس کی اتنی نعمت ہے, ارے ہم جو ہر پل میں سانس لیتے ہیں, ہے نا, کیا اسی کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں, صرف ایک سانس کا تو شکر ہم ادا نہیں کر سکتے. ایک تحریر ہم نے پڑھی تھی, شاید آپ لوگوں کی نظر سے بھی گزری ہوگی, کسی صاحب کا واقعہ ہے کہ جب ان کی طبیعت خراب ہوئی, ڈاکٹر کے یہاں لے جایا گیا اور آکسیجن پہ رکھا گیا. بہرحال طبیعت ٹھیک ہو گئی. طبیعت جب ٹھیک ہو گئی تو دل آیا سامنے, کئی دن تک آکسیجن پر رہے, آکسیجن کا بل آیا. جب ان کے ہاتھ میں بل آیا تو یہ بل دیکھ کر رونے لگے, رونے لگے, آنکھ سے آنسو جاری ہے, اور دل دینے والا حیران ہے کہ کہیں یہ لمبی فہرست دیکھ کر تو نہیں ڈر رہے ہیں. احبا احباب دل جوئی کے لیے آگے بڑھے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم بل ادا کریں گے, ہم بل ادا کریں گے, ہے نا.
جواب دیا کہ میں رو بل دیکھ کر نہیں رہا ہوں، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ انہوں نے کچھ دن، کچھ ساتھ، کیا بات ہے، کچھ سبحان گھنٹہ اللہ، سبحان کے لیے ہمیں آکسیجن فراہم کیا، کچھ گھنٹوں کے لیے آکسیجن ہوا فراہم کی، اس کا اتنا بل آیا ہے۔ اور آج جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ ہمیں مفت میں آکسیجن فراہم کر رہا ہے۔ آج تک اس کا کیا بل جمع کیا؟ واہ، ہم نے کیا بل جمع؟ سوچیں، ہوا ہے، ہاں ہوا ہے، ہاں؟ اب آپ غور کریں کہ صرف سانس ہی کا ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں؟ ہاں؟ ہم نے زندگی بھر میں کتنا سانس لیا ہے وہ تو خبر نہیں، ایک دن میں ہم کتنا سانس لے رہے ہیں اس کی بھی خبر نہیں ہے، ہاں؟ کتنا آکسیجن ہضم کر رہے ہیں، ہاں؟ اور نعمت کا شکر واجب، نعمت پر شکر واجب، اگر ادا نہ کرو تو گنہگار، اگر اس کی نعمت پر شکر نہ ادا کیا جائے تو گنہگار، ہے نا؟ ذرا سوچیں کہ جس چیز، اور پھر دنیا کی ساری نعمت ہے، یہ تو صرف سانس کا معاملہ ہے، آکسیجن کا معاملہ ہے، دنیا کی ساری نعمت کو دیکھ لیں، صرف سانس ہم گن نہیں سکتے، ہے نا؟ ساری نعمتیں کو چھوڑ دیں، جب گن نہیں سکتے تو شکر کیسے ادا کریں؟ شکر نہیں ادا کیا تو گنہگار ہوئے، شکر ادا نہیں کیا تو گنہگار ہوں گے، تو پھر نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ تو جب ہمارے اسلاف میں جو غواص تھے، ہے نا، کیا بات، جو وسیع النظر تھے، کیا جو اہل بصیرت تھے، جو اہل نظر تھے، انہوں نے دیکھا یقیناً مالک تیری اتنی نعمتیں ہیں ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، الحمدللہ، مگر باری تعالیٰ یہ جتنی نعمتیں ہیں، یہ دنیا میں جتنی نعمتیں ہمیں میسر آئی ہیں، جتنی نعمتیں لامحدود جو ہم گن نہیں سکتے یا جو گن سکتے ہیں، جتنی نعمتیں ہیں مولا، ہم ان تمام نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی اصل پتہ چلتی ہے کہ ہمیں جتنی نعمت ملی ہے وہ پیارے مصطفیٰ کے صدقے سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمیں جتنی نعمت میسر آئی ہے وہ سب کی سب نعمتیں پیارے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہیں۔ لولا کلمہ خلقت الافلاک، لولا کلمہ خلقت الدنیا، ہے نا؟ حد تو یہ ہے کہ ہمیں خدا ملا ہے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اے نبی اگر آپ کا ظہور مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کے ظاہر نہ کرتا، ہے نا؟ گویا ہمیں جو ملا ہے، ہمیں جو کچھ ملا ہے پیارے مصطفیٰ کے وسیلے سے ملا ہے، پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ گویا تمام نعمتوں کی اصل ذات مصطفیٰ ہے، تمام نعمتوں کی اصل ذات مصطفیٰ ہے۔ جب ذات مصطفیٰ تمام نعمتوں کی اصل بنی تو ہم نے رب کی نعمتوں کو دیکھا، ہم ان نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتے، تو جو سب نعمتوں کی اصل ہے، جو سب نعمتوں کا منبع ہے، جو سب نعمتوں کا مرجع ہے، اس نعمت کے آنے کا شکر ادا کر لو۔ میلاد کی مجلس اپنے گھروں میں مصطفیٰ کے نام کی منعقد کر لو، ہر نعمت کا شکر ادا ہو، ہر نعمت کا شکر اس مصطفیٰ کریم، اس لیے کہ ہر نعمت کی اصل ذات مصطفیٰ ہے نا؟ ہر نعمت کی اصل ذات مصطفیٰ۔ اور یاد رکھیں میرے دوستو، یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے کہ ہمارے یہاں جو بھی رب کی طرف سے نعمت میسر آتی ہے، ہم شکرانے کے طور پر جو نعمت ہمیں ملی، چاہے ہمارے یہاں کسی کی نوکری لگ جائے، ہے نا، نوکری کر رہا اس پر ترقی ہو جائے، ہے نا،
چاہے مکان بنا لے، دکان بنا لے، چاہے اولاد میسر آ جائے، جو کچھ مل جائے ہے نا، خواہ اس کے یہاں شادی بیاہ ہو جائے، جو خوشی میسر آئے، جو بھی رب کی نعمت میسر آئے، تو ہم میلاد کی مجلس منعقد کرتے ہیں، اور میلاد کی مجلس منعقد کر کے، میلاد کی مجلس منعقد کر کے زمانے کو یہ پیغام دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سنو، یہ جو ہماری نعمتیں ملی ہے، یہ جو رب کی نعمتیں ملی ہے، یہ جو رب نے ہمیں نعمت عطا کی ہے، یہ نعمت ہمیں ملا ہے، مولا تیرا شکر ہے، اور ہم اعتراف کرتے ہیں تیری بارگاہ میں کہ مولا یہ جو تو نے نعمت کی ہے یہ پیارے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہرحال عرض یہ کرنا تھا، یاد رکھیں شکر ہم پر واجب ہے نا، شکر ہم پر واجب ہے، اور اگر غم کی ناشکری ہو جائے، غم کی ناشکری ہو جائے تو پھر یہ کفران نعمت ہے۔ یہ مثال ہے کتنی قومیں صرف ناشکری کی بنیاد پر، صرف ناشکری کی بنیاد پر ذلیل و رسوا ہوئی، اور نہ صرف یہ کہ ذلیل و رسوا ہوئی بلکہ اللہ نے وہ نعمتیں ان سے چھین لی۔ خود قرآن مجید آپ پڑھیں تفصیل کے ساتھ، ہے نا، ملک سبا کا واقعہ درج ہے کہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے کیا کیا نعمت اللہ نے ان کو دی تھی، بہترین شہر اور باغات، اور ایسے باغات تھے جن میں میوے لدے رہتے تھے، ہے نا۔ اس انداز سے مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے جو باغات تھے ان باغوں میں خزاں نہیں آتا تھا، پتجھڑ نہیں ہوتا تھا، 12 مہینے ہمارے یہاں جو پھل آتے ہیں نا سال میں ایک دفعہ، اب تو 2 دفعہ ہونا شروع ہو گیا ہے نا، یہ شاید کفران نعمت کا نتیجہ ہے نا۔ پہلے ہر سال پھل آیا کرتا تھا اور بغیر کسی کھاد پانی کے پھل آتا تھا، ہے نا۔ اب تو 1 سال آتا ہے 1 سال نہیں ملتا ہے، لیکن ان کے یہاں ان کو جو باغ ملا تھا اس میں 12 مہینے میوے لگے رہتے تھے، اور اس انداز سے لگے رہتے تھے کہ وہاں کوئی قید و بند نہیں تھا، جس کا جی جتنا چاہے لے جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے ان باغوں کی کیفیت، اتنے میوے ان درختوں پر لگے رہتے تھے کہ اگر کوئی اپنے سر پر ٹوکرا لے کر صرف 50 قدم چل جائے، صرف 50 قدم چل جائے تو میووں سے اسے زمین سے اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، زمین سے اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، صرف سر پر ٹوکرا رکھ کر باغ سے گزر جائے تو ٹوکرا میووں سے بھر جاتا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ کفران نعمت کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے کفر کیا تو ہم نے ان پر زوردار سیلاب بھیجا، اور جب زوردار سیلاب بھیجا تو کیا ہوا انجام؟ سب کے سب بہا لے گئے، بچ گئے کیا؟ وہی جو میٹھے پھلوں سے لدے رکھتے تھے